نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فقال في مقام آخر فنجعل لعنة الله على الكاذبين عن صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ انه قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا فقال نعم فقیل له ایکون المؤمن بخیلا فقال نعم فقیل له ایکون المؤمن کذابا فقال لا۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کرو۔ جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کر۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر شخص سے ان سب کی پوچھ ہوگی۔ کان، آنکھ، دل، سب سے ان کی پوچھ ہوگی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ، آیت نمبر اس کی 36 ہے۔ آپ نے ترجمہ بھی سنا ہے۔ اگلی آیت ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک طاق لگانے والا، اس بات کو نوٹ کرنے والا ایک نگران فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے انسان۔ یہ سورہ قاف پارہ 26 اور آیت نمبر اس کی 18 ہے۔ تیسری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس ہم لعنت کرتے ہیں ان پر جو کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے یہ موطا امام مالک کی ہے اور حدیث نمبر 824 ہے۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا مومن بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن بخیل کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ، مومن ہوگا تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ آگے ایک حدیث ہے، اس کا بھی ترجمہ سن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس میں 4 خصلتیں ہوں، 4 عادتیں، آپ نے فرمایا وہ 4 کی 4 اگر کسی میں ہوں
تو کانا منافقن خالص، وہ خالص منافق ہے، خالص۔ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ چار باتیں جس میں ہوں، چار عادتیں جس میں ہوں، چاروں اکٹھی ہوں تو آپ نے فرمایا وہ خالص 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 خالص، بغیر کسی ملاوٹ کے، وہ خالص منافق ہے۔ اب سنو جی وہ چار باتیں کیا ہیں، اور پھر اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے، اللہ نہ کرے۔ اور ان چار میں سے اگر کسی کے اندر ایک خصلت ہو تو آپ نے فرمایا کہ پھر یوں کہو کہ اس میں یہ منافقت کی خصلت ہے، ایمان کی یہ خصلت ہے، کوئی رگ اس میں منافقت کی آ گئی ہے۔ وہ چار باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اؤتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت چھوڑی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے گا، یہ پہلی علامت۔ دوسری علامت وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ دوسری علامت۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب بھی کوئی معاہدہ کرے گا، وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی تو فوراً گالم گلوچ پہ اترے گا، تیری ماں کی ایسی، تیری بہن کی ایسی، تیرے پہ لعنت، تیرے خاندان پہ لعنت، فوراً گالی گلوچ۔ یہ کتنی باتیں ہوگی؟ ہاں میرے ساتھ دہراؤ۔ نمبر ایک، امانت چھوڑی جائے تو خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف کرے گا، کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی تو فوراً گالم گلوچ پہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا یہ چاروں علامتیں اگر کسی میں ہوں تو خالص منافق ہے، اور ان چار میں سے کوئی ایک اگر کسی میں ہو تو اس میں منافقت کی خصلت ہے، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ ایک اور حدیث بھی سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتے ہیں، جب کوئی مرد و عورت جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے منہ سے ایک ایسی بدترین بدبو نکلتی ہے کہ جو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس بدبو کی وجہ سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو جو قدم قدم پہ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں تو فرشتے تو پھر ان کے قریب ہی نہیں آتے، ایسی بدبو نکلتی ہے۔ چونکہ ہمارے پاس وہ حس نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھنے اور سونگھنے کی، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے اور 1972 نمبر حدیث ہے، 1972 نمبر۔ آگے ایک اور حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6094 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ استغفر اللہ۔ آپ نے فرمایا یقیناً جھوٹ برائی کی رہنمائی کرتا ہے، برائی کی، یہ برائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ کہ ایک جھوٹ آدمی بولتا ہے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولتا ہے، پھر آئندہ ہر غلط کام اس نیت اور توقع سے کر لیتا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو جھوٹ بول کے جان چھڑا لوں گا۔ تو یہ برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے نا، برائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک برائی آگ کی طرف لے کے جانے والی ہے، استغفر اللہ، جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ، بے شک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا،
یہاں تک کہ بکثرت جھوٹ بولنے کی نحوست سے اللہ کے ہاں وہ سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، سب سے بڑا جھوٹ۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثا هو لک به مصدق وانت له به کاذب۔ یہ ابو داود شریف کی حدیث ہے 4971۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑی خیانت ہے یہ، سب سے بڑی خیانت کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات کرو کہ وہ تمہیں اس بات میں سچا سمجھ رہا ہو لیکن تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ کام آج کل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جی بعض لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں اس کام میں، کہتے جی میں نے اس کو ایسی کہانی ڈالی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک اور لفظ بولتے ہیں، میں وہ یہاں بولنا مناسب نہیں سمجھتا، سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑی خیانت۔ یہ وہ چیزیں تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیے گا، ہماری سوسائٹی میں عام ہیں، اور کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنا سنگین گناہ ہے۔ آج جو ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، نحوست ہی نحوست ہے، بے برکتی ہی بے برکتی ہے، ہر طرف گندگی ہی گندگی ہے، بدبو ہی بدبو ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیزیں ہم سے نکل رہی ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، چھوٹا گناہ بھی، صغیرہ گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہے۔ انہی میں سے ایک یہ جھوٹ بھی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں، اکبر الکبائر، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ، پھر کبیرہ گناہ بہت سارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کبیرہ گناہوں میں بھی جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان میں جھوٹ کو شمار کیا ہے۔ چنانچہ آپ حدیث سے بات فرمائیں، حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2654 ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ گناہ نہ بتلاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں بھی جو بڑے گناہ ہیں، بڑے اکبر الکبائر، وہ نہ بتاؤں تمہیں؟ تو ہم نے کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیے۔ اب سنیے گا، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ نمبر 2 وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ شرک سے جڑا ہوا گناہ آپ نے بیان فرمایا، شرک سے فوراً بعد کا جو گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان متکئا، جب یہ حدیث آپ بیان فرما رہے تھے تو میری طرف دیکھو، آپ ایسے ٹیک لگا کے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ جب تیسرا گناہ بیان فرمانے لگے تو ایک دن آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا اعلیٰ، اس پر حرف تنبیہ بھی لائے، حرف تنبیہ بھی، فرمایا خبردار خبردار، وقول الزور وقول الزور وقول الزور، جھوٹ بولنا بھی بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی۔ اچھا پہلے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے 2 گناہوں کا ذکر فرمایا، شرک، والدین کی نافرمانی، پھر آپ بیٹھ گئے۔ یہ کیوں بیٹھے؟ کہ شرک کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، والدین کی نافرمانی کو بھی گناہ، جھوٹ بولنے کو گناہ، یہ فیشن بن گیا۔ اچھا ایک دفعہ نہیں فرمایا الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور، بالتکرار فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، آپ نے اتنا اس کا تکرار فرمایا کہ ہم کہنے لگے کاش اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں،
یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اتنا بے تکرار فرمایا، اتنا تکرار کے ساتھ. اچھا، ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، اور یہ آج کل ایک ایسی چیز ہے جس کو تو گپ شپ سمجھا جاتا ہے، ایسے آدمی کو بڑا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بالکل کسی طور پر بالکل کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا. قربان جاؤں آپ پہ، آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُدْهِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. 3 دفعہ آپ نے فرمایا تباہ ہو جائے وہ، تباہ ہو جائے وہ، تباہ ہو جائے وہ. یہ بد دعا ہے بھائی، اور یہ بد دعا کون دے رہا ہے؟ بولو، نبی علیہ السلام دے رہے ہیں. آپ کی دعا اگر ڈائریکٹ جاتی ہے تو بد دعا بھی، ہاں، ویل اللہ، تباہ ہو جائے وہ، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. یا رسول اللہ، یہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو شخص جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنسائے. اس میں باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں، آپ کے کامیڈین کامیڈی شو کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بھی عبادت ہے. یہ کہاں سے نکال لی عبادت بھی تم نے؟ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی اس میں، 3 دفعہ. یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے اور حدیث نمبر 2315 ہے. یہ آپ نے قرآن کی آیتیں بھی سنی اور احادیث بھی سنی. ان سب کا تعلق ایک معاشرتی اور اخلاقی برائی کے ساتھ ہے جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے. جھوٹ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی برائی ہے، بہت بڑے معاشرتی فساد کا ایک بہت بڑا سبب ہے یہ جھوٹ بولنا. جھوٹ کو عربی زبان میں کذب کہا جاتا ہے، اور کذب کہتے ہیں خلاف واقعہ بات. کوئی نہیں ہے، اپنی طرف سے ٹھوک دی، اپنی طرف سے کہہ دی، وجود نہیں ہے اس کا، لیکن اپنی طرف سے وہ بات کر دی، اپنی طرف سے بات مشہور کر دی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو کبیرہ گناہوں میں، جو بڑے گناہ ہیں ان بڑے گناہوں میں سے اس کو بھی آپ نے بڑا گناہ قرار دیا ہے، جس کو آج صغیرہ گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. جھوٹ بولنا، خلاف واقعہ بات کرنا، قدم قدم، گھر گھر میں جھوٹ، دکانوں میں جھوٹ، بازاروں میں جھوٹ، دفتروں میں جھوٹ، مارکیٹوں میں جھوٹ، فیکٹریوں میں جھوٹ. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. حدیثیں اور آیتیں تو آپ نے سنی ہیں کہ اتنا بڑا گناہ کہ جس گناہ پر اللہ نے قرآن میں خود لعنت فرمائی ہے. لعنت ایک ہے حقیقت میں جھوٹ بولنا، اور ایک ہے مذاق میں، گپ شپ میں جھوٹ بولنا. یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں، اور گپ شپ میں جھوٹ بول کے لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، خلاف واقعہ بات کرنا، اس پہ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ تباہی اور بربادی کی بد دعا کی ہے. تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے ایسا شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. حقیقت میں تو جھوٹ ہے ہی حرام. خوش طبی کے لیے، گپ شپ میں، یا ویسے کسی کو قریب کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، اسلام میں اس کی بھی گنجائش نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بچہ سامنے آیا. تو صحابی نے اس بچے کو اپنی طرف بلایا کہ بیٹا آؤ، میرے پاس آؤ. تو بچہ نہیں آیا. عموماً گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے، بچے کو بلایا جاتا ہے لیکن بچہ نہیں آتا. کہتے ہیں نا بچے من کے سچے،
لیکن عقل کے کچے. بچہ ماں بلا رہی ہے، باپ بلا رہا ہے، نانی بلا رہی ہے، نانا بلا رہا ہے، دادا بلا رہا ہے، دادی بلا رہی ہے، خالہ بلا رہی ہے، پھوپھی بلا رہی ہے، چچا بلا رہا ہے، تایا بلا رہا ہے، ماموں بلا رہا ہے، خالو پھوپھا بلا رہا ہے، بچے نہیں آتے. یہ صحابی بچے کو بلا رہے ہیں اور بچہ نہیں آ رہا. انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایسے ہاتھ ڈال کے، تو جب آپ نے ہاتھ نکالا تو آپ کی مٹھی بند تھی، اور آپ نے فرمایا بیٹا یہ میری مٹھی میں کچھ ہے، تم آؤ گے تو میں تمہیں دوں گا. ایسے ہم بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ جوڑوں میں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی ہوتا ہے نا. آپ نے ادھر ہی روکا اس کو، بھائی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، یہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے کہ تم بچے کو بلا رہے ہو، یا ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ویسے بلا رہے ہو؟ تو صحابہ کرام تو حضور کے تربیت یافتہ تھے، وہ خلاف واقعہ بات تو کبھی نہیں کرتے تھے. یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں واقعی کچھ ہے، کھجور تھی یا کچھ اور میٹھی چیز تھی، یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں یہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے پوچھا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا اور تم اس بچے کو اپنے قریب کرنے کے لیے بلاتے اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا، بچہ تو آ جاتا تمہارے پاس، لیکن تمہارے نام عمل میں 2 کبیرہ گناہ لکھے جاتے، ایک جھوٹ بولنے کا، دوسرا دھوکہ دینے کا. ہاں گھروں میں ہم کرتے ہیں نا، مائیں بھی کرتی ہیں، والد صاحب بھی کر دیتے ہیں. بچہ نہیں آتا، پیار آ رہا ہوتا ہے بچے پہ، مثلا بچہ روٹھا ہوا ہے، اب اس کو قریب کرنا چاہتے ہیں، بلاتے ہیں، نہیں آتا، تو جھوٹ موٹ کا جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاں جی، یا دراز میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی دبائی اور بچے کو کہا آ جاؤ بیٹا آپ کو کچھ چیز ہی دوں گا، چیز ہی دوں گا، اور چیز ہی ہے نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مرد و عورت ایسے کرتے ہیں ان کے نام عمل میں 2 کبیرہ گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک جھوٹ بولنے کا، دوسرا دھوکہ دینے کا. ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں فتاوی شامی، یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، فتاوی شامی میں لکھا ہے اگر بچہ رو رہا ہو اور وہ چپ نہ کر رہا ہو تو ماں یا باپ یا کوئی بھی جو اس کے پاس اس کا اٹینڈنس ہے وہ اس کو چپ کرواتے ہیں. لیکن بچہ چپ نہیں کرتا، بچے ضدی ہوتے ہیں، اڑی کر جاتے ہیں. جب وہ چپ نہیں کرتا تو یہ جو اس کا اٹینڈنس ہے، خواہ اس کی ماں ہے یا اس کا باپ ہے یا کوئی بھی ہے، یہ اس بچے کو کہتے ہیں چپ کر جا ورنہ بہو آیا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ساری جو نسل بیٹھی ہے نا، یہ ساری بہو سے ڈر ڈر کے بڑی ہوئی ہے، اور ماں باپ نے ڈرا ڈرا کے بڑا کیا. چپ کر جا، بہو آ گیا، شیر آ گیا، چیچا آ گیا، بابا آ گیا، ہاں جی بلا آ گئی. اس طرح بچے کو ڈرایا جاتا ہے اور اس طرح ڈرا کے بچے کو خاموش کروایا جاتا ہے. فتاوی شامی میں لکھا ہے جو ماں بھی ایسا کر کے اپنے بچے کو چپ کرواتی ہے اس کے نامہ عمل میں 2 کبیرہ گناہ اسی وقت لکھے جاتے ہیں، ایک جھوٹ بولنے کا، دوسرا دھوکہ دینے کا. اور فرمایا کہ اس کا ایک تیسرا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ماں نے خود اپنے بچے کو بزدل بنا دیا، حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بچوں کو بزدل نہیں بلکہ بہادر بناؤ. یہ جو آج کل کی ہماری نسل ہے، بچے بالغ بھی ہو جاتے ہیں لیکن اندھیرے کمرے میں اکیلے جانے سے ڈرتے ہیں، رات کے وقت چھت پہ جانے سے ڈرتے ہیں اکیلے. مسلمان کا بچہ تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو نہ ڈر ہوتا ہے، وہ نہیں ڈرتا. ان کو بزدل کس نے بنایا؟ ماں باپ نے بنایا، گھر والوں نے بنایا. شریعت کہتی ہے کہ بچوں کو بہادر بناؤ، بہادر، شجاع. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو بزدل مومن سے زیادہ بہادر اور طاقتور اور شجاع مومن زیادہ پسند ہے. بہادر مومن پسند ہے، طاقتور مومن پسند ہے، نہ ڈر مومن پسند ہے. بزدل مومن اللہ کو پسند
یہ بچے چوہے سے بھی ڈرتے ہیں، چوہے سے. بچوں کو چھوڑو، بچوں کی مائیں ڈرتی ہیں، بچوں کے باپ ڈرتے ہیں. اگر اندھیرے میں چوہا چھلانگ لگا دے چیخیں نکل جاتی ہیں. یہ کیوں؟ شروع سے یہ تربیت ہے، شروع سے ماحول ایسا ہے. بیل بج رہی ہے فون پہ اور والد صاحب دیکھ رہے ہیں، دروازے پہ بیل بج رہی ہے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں. گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں صاحب دروازے پہ ہیں. ایک دفعہ بیل بجائی، دوسری دفعہ بیل بجائی، تیسری دفعہ بیل بجائی، چوتھی دفعہ بیل بجائی، لیکن صاحب بیل کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جو ابا جی اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان صاحب کو ملنا نہیں چاہتے. تو خود تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا انٹرکام اٹھاؤ یا گیٹ پہ جا کے کہو ابا جی گھر میں نہیں ہیں یا ابا جی سوئے ہوئے ہیں. یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ بولو. یہ بچے کو جھوٹ کون سکھا رہا ہے؟ جی باپ سکھا رہا ہے، باپ. تو جب بچہ گھر سے ہی جھوٹ سیکھ کے نکلے گا تو سچ کہاں سیکھے گا بھائی؟ وہ سب سے پہلی تربیت گاہ بچوں کی ماں کی گود اور گھر کا ماحول ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. یہ بچے تھے، یہ نابالغ تھے. تو ماں نے ان کو جس وقت اصول علم کے لیے، تعلیم کے لیے نکالا تو خرچے کے کچھ پیسے دیے ان کو، خرچے کے لیے. اور وہ پیسے ان کی قمیض کے اندر ایک خفیہ جیب لگا کے اس میں رکھ دی کہ رستے میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی ڈاکہ پڑ جائے، کوئی چور یا ڈاکو ان کو آ لیں تو یہ پیسے کم از کم میرے بچے کے محفوظ رہیں. ماں نے رخصت کر دیا. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ڈاکو آ گئے، سب کی تلاشی لی، جو کچھ جس کے پاس تھا وہ نکال لیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ بچے تھے، بچے، ان کی تلاشی لی تو ڈاکوؤں کو کچھ نہ ملا. تو اس ڈاکو نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ جی بولو. کچھ نہیں. ہاں ابے یہ کہتے تو بچے ہیں، چونکہ ابو کی تربیت آگے جاتی ہے. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بچے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا نہیں میرے پاس پیسے ہیں. کہا پیسے ہیں؟ کدھر ہیں؟ تو شیخ نے اپنے جیب سے، جو خفیہ جیب تھی، اس میں سے پیسے نکالے. کہا یہ میرے پاس پیسے. وہ ڈاکو بڑا حیران ہوا کہ ہم نے آپ کی پوری تلاشی لی. ہمارا پتر یہ جو ہے نا چنگم باہر پھینکو، باہر ادھر نہیں. کہا بیٹا یہ پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ ہم آپ کی ساری تلاشی مکمل کر چکے اور ہمیں یقین ہو گیا کہ اس بچے کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ عجیب آدمی ہو یار، آپ نے خود اپنے پیسے نکال کے ہمیں دے دیے کہ نہیں میرے پاس پیسے ہیں. یہ کیوں کیا آپ؟ یہ میرے بچے بیٹھے نا سارے، بیٹا توجہ سے، ادھر سے ڈال کے ادھر سے نکالنی نہیں ہے، یہ دونوں کانوں سے ڈال کے اس کو دل اور دماغ میں انشاءاللہ جگہ دینی ہے. اور آج کی مجلس میں ہم سب نے یاد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ساری زندگی ہم سچ بولیں گے، انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے. جان بھی جائے تو جھوٹ ہے. کہا بیٹا آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ سچ کیوں بولا؟ آپ جھوٹ بول کے جان بچا لیتے. تو شیخ نے آگے سے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جان چلی جائے لیکن جھوٹ نہ بول، جھوٹ نہ بول. یہ تیرے لیے ایک تیرے رزق کا ذریعہ ہے یہ پیسے. ان پہ بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ ڈاکہ پڑے تو جھوٹ نہ بولنا، چونکہ رزق ان میں نہیں ہے، رزق تو رازق کے ہاتھ میں ہے.
روزی اس نے دینی، اس کو ناراض نہ کرنا. اور وہ جھوٹ بولنے سے ناراض ہوتا ہے، سچ بولنے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. تو چونکہ رازق اللہ ہے، یہ پیسے نہیں ہیں، یہ اشرفیہ نہیں ہے. اس لیے میں نے اپنی ماں کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے سچ سچ بول دیا. میں جھوٹ بول کے اپنے پیسے بچا سکتا تھا، لیکن اگر میں جھوٹ بولتا تو میرا ایمان چلا جاتا، میرا رب ناراض ہو جاتا. میں جان دے سکتا ہوں لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. یہ بچے تھے بھائی، ان کی اس روش کا، اس طرز عمل کا ان ڈاکوؤں کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ سارے ڈاکو اسی وقت توبہ طائب ہو گئے. سب نے توبہ کی کہ یہ بچہ چھوٹا سا ہے، دیکھو اس بچے کو اتنی شرم ہے اور اتنی غیرت ہے. اس شرم اور غیرت کی وجہ سے یہ جھوٹ نہیں بول رہا. حالانکہ اگر یہ جھوٹ بول کے اپنے پیسے بچانا چاہتا تو یہ بچا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے پیسے نہیں بچائے، اس نے اپنا ایمان بچایا ہے. ہم یہ جو ڈاکے ڈالتے ہیں، ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنا پیٹ پالیں. اگر ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے تو ہمارا پیٹ کیسے پلے گا، ہمارے بچوں کا پیٹ کیسے پلے گا. یہ بچہ کہتا ہے کہ رازق اللہ ہے، اللہ کو راضی رکھو تو رزق ایسی جگہ سے دے گا کہ گمان بھی تمہیں نہیں ہوگا. ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہمارا بھی تو رازق اور رب وہی ہے، ہم کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. شیخ کے جو اس وقت بچے تھے، اس طرز عمل کی برکت سے وہ پورا قافلوں کا، وہ ڈاکوؤں کا جتنا بھی گروہ تھا، وہ سارا کا سارا توبہ طائب ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے نیکی کی زندگی گزارنا شروع کر دی. اس کا عنوان ہماری کتابوں میں جب ہم سکول پڑھا کرتے تھے تو اس کا عنوان یہ ہوتا تھا، سانچ کو آنچ نہیں. سانچ کو آنچ نہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے بھائی، جھوٹ میں اتنی بڑی نحوست ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو آپ کے جسم عطر سے جو وضو کا دومن نچڑ کے نیچے گرتا تھا، مائع مستعمل، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ پانی نیچے نہ گرے. اس پانی کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے، اس کو اپنے ہاتھوں پہ ملتے تھے، اور پھر اپنے چہرے پہ، اپنے سر پہ ڈالتے تھے اور اپنے سینے پہ ملتے تھے. آپ وضو فرما رہے ہیں اور ایک صحابی آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ حضور کے اس دومن جو پانی آپ کے جسم عطر سے نچڑ کے نیچے گر رہا ہے اس کے نیچے ہاتھ رکھ رہے ہیں. تو آپ رک گئے. آپ نے فرمایا، میرے بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں اس وجہ سے کر رہا ہوں. اور یہ بات کوئی غلط نہیں تھی، صحابہ کو تو ایسی محبت تھی کہ ایسی محبت کی مثال نہیں ملتی. آپ نے فرمایا تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ بالکل واقعی مجھ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا، اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو میرے ساتھ تم وعدہ کرو، 2 کام زندگی بھر کرو گے اور 2 کام زندگی بھر کبھی نہیں کرو گے. سبحان اللہ. دیکھو حضور نے محبت کا اور عشق کا ایسا پیمانہ دے دیا کہ قیامت تک آنے والے ہر محبت کرنے والے کے لیے ایک رستہ موجود ہے. اگر عشق اور محبت کا تعلق پانی جو آپ کے جسم عطر سے وضو کا اتر کے نیچے نہ گرے اور ہاتھوں میں آئے اور اس کو چہرے پہ ملا جائے اور ہاتھوں پہ اور پھر اس کو سر پہ ڈالا جائے، اگر اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تو یہ چیز تو صرف صحابہ کو حاصل تھی، ہم محروم رہ جاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس میں نہیں ہے عشق اور محبت. عشق اور محبت کس میں ہے؟ میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ سارے میرے عزیز بھی بزرگ بھی سن رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو میرے ساتھ وعدہ کرو 2 کام زندگی بھر کرو گے اور 2 کام زندگی بھر کبھی نہیں کرو گے. اس کو جگا دو بیچارے میں. یہ ایسے مت بیٹھو بچے، سیدھے ہو کے بیٹھو. ہاں
پوری رات پڑی ہے سونے کے لیے. اس طرح دائما نا اپنے دیکھا کرو، کوئی اس طرح مراقبے میں ہو نا تو تھوڑا اس کو مراقبے سے نکالنا ضروری ہے. آپ نے دائما نظر رکھا کریں، کوئی اس طرح بیٹھا ہو جیسے یہ بیٹھا ہوا تھا، شکر ہے میری نظر پڑ گئی، قریب ہوتا تو میں ایک تھپکی بھی دیتا اس کو. تو میری نظر اس حوالے سے بھی نا الحمدللہ رہتی ہے. آپ خود بھی اس چیز کا ذرا اہتمام فرمایا کریں، دائیں دیکھا کریں، کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں مراقبے میں تو ان کو تھوڑا سا ذرا ہلانا پڑتا ہے کہ مراقبے سے تاکہ باہر آ جائے. آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ 2 کام زندگی بھر کرو گے اور 2 کام زندگی بھر کبھی بھی نہیں کرو گے. میں وہ کام آپ کے سامنے عرض کروں گا اور پھر نیابت رسول میں بھی آپ سے وہی وعدہ لوں گا جو اللہ کے نبی نے اس صحابی سے وعدہ لیا تھا. کیونکہ سب کو حضور سے محبت چاہیے کہ نہیں، عشق چاہیے کہ نہیں. ہاں ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ 2 کام زندگی بھر کرو گے. وہ کون سے 2 کام ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 زندگی بھر ہمیشہ سچ بولو گے. کیا بولو گے؟ کیا بولو گے؟ سچ بولو. نمبر 2 زندگی بھر ہمیشہ امانت اور دیانت سے چلو گے. امانت اور دیانت سے چلو. ان 2 کا وعدہ کرو میرے ساتھ. اور 2 باتوں کا وعدہ کرو کہ زندگی بھر کبھی نہیں کرو گے. وہ 2 کام کیا ہیں؟ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو کہ زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. زندگی بھر کبھی جھوٹ ہے نمبر 1. نمبر 2 زندگی بھر کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرو گے، کسی کو چیٹ نہیں کرو گے. کتنی باتیں ہوگی جی؟ 2 کام زندگی بھر کرنے ہیں. نمبر 1 سچ، نمبر 2 امانت دیانت. 2 کام زندگی بھر نہیں کرنے. نمبر 1 جھوٹ نہیں بولو. نمبر 2 اللہ کے نبی نے اس صحابی سے وعدہ کیا تو میں نیابت رسول میں آپ سے وعدہ لے سکتا ہوں جی؟ تو کون کون ہے جو یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ نہیں ایک ٹلا ہاتھ نہیں، تھوڑا جا تھلے تے تھوڑا جا اتتے، چونکہ وہ سنگی بھی تو ہے نا ادھر نال وہ کہے گا یہ کیا کر رہا ہے تو. ہاں بالکل ہی تو واک آؤٹ نہ کرنا میری کمپنی سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خان صاحب نے سب سے اوپر کیا ہوا ہے. اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے. سچ، ہمیشہ سچ، سانچ کو آنچ نہیں ہے. اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ گھر میں اگر ماں جھوٹ بول رہی ہے، اس ماں کے اوپر اللہ کی طرف سے بولو لعنت برس رہی ہے. باپ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے. بہن جھوٹ بول رہی ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے. بھائی جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اوپر اللہ کی. یہ 4 اگر افراد گھر میں، کم از کم یہ 4 تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، اگر یہ دن میں 10 دفعہ جھوٹ بولیں تو کتنے جھوٹ ہو گئے؟ بولو 40. تو کتنی لعنتیں ایک دن میں اس گھر کے اوپر برسی؟ 40 دفعہ اللہ کی طرف سے اس گھر پہ لعنت برسی. اس گھر میں کبھی رحمت آئے گی؟ یہ جو آج گھروں میں پریشانی ہے نا، گھروں میں پریشانیاں، ناچاکیاں، دوریاں، نفرتیں، بغاوتیں، سرکشیاں، اولاد نافرمان، بیٹے نافرمان، بیٹیاں نافرمان، گھر میں جوڑ نہیں، محبت نہیں، قربت نہیں. ہم سوچیں تو صحیح اس کے اسباب کیا ہیں؟ حالانکہ گھر والے سارے نمازی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و تسبیحات بھی کرتے ہیں، لیکن جھوٹ سے باز. ایک بازار میں 100 دکانیں ہیں،
ان 100 دکانوں پہ 100 دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اگر ایک دن میں 10 دفعہ جھوٹ بولے تو کتنے جھوٹ ہو گئے بھائی؟ 1000 جھوٹ ہو گئے نا جی۔ 1000 جھوٹ اگر ایک دن میں جس بازار کے اندر بولے جائیں تو اس بازار پہ اللہ کی طرف سے ایک دن میں کتنی لعنتیں برسیں گی؟ 1000 لعنتیں برسیں گی۔ تو مجھے بتاؤ نا، خیر و برکت اور رحمت کدھر سے آئے گی؟ صرف جھوٹ نہیں بلکہ جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں سودے بیچنے کے لیے، جھوٹی قسم اٹھائی جاتی ہے سودے کا عیب چھپانے کے لیے۔ تو جس بازار کے اوپر سارا دن اللہ کی طرف سے موسلا دھار لعنتیں برسیں، لعنت ہی لعنت ہو، لعنت ہی لعنت ہو، اس بازار میں خیر و برکت آئے گی؟ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں جی نماز بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن جی بس پریشانیاں ہیں، ختم نہیں ہونے کا نام لیتی۔ تو میرے عزیزو، آپ نے کوئی ایسا سوراخ کر رکھا ہے کہ آپ کی نماز کا نور بھی نکل رہا ہے، تلاوت کا نور بھی نکل رہا ہے، ذکر کا نور بھی نکل رہا ہے، تسبیحات کا نور بھی نکل رہا ہے، اوپر سے ڈالتے جا رہے ہو، نیچے سے نکلتا جا رہا ہے، اور جب منزل پہ پہنچو گے تو دیکھو گے، جب کھول کے ڈھکن اٹھا کے اس برتن کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ اس برتن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کہاں چلا گیا؟ کیونکہ نیچے اس کا جو تلوا اس میں سوراخ ہی سوراخ ہے، سوراخ کہیں جھوٹ کا سوراخ ہے، کہیں غیبت کا سوراخ ہے، کہیں بدنظری کا سوراخ ہے، کہیں کسی کی دل آزاری کا سوراخ ہے، کہیں گالم گلوچ کا سوراخ ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی کا سوراخ ہے۔ یہ سارے سوراخ ہیں جن سے نماز نکل گئی، ذکر نکل گیا، تلاوت نکل گئی، یہ ساری چیزیں نکل کے برتن خالی ہے۔ اس لیے ہم آج کی مجلس میں یہ عہد کریں اپنے آپ سے بھی اور اللہ سے بھی کہ انشاءاللہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، انشاءاللہ۔ گھروں میں اس کو رواج دو، رواج۔ اپنے بچوں کی تربیت یہ کرو کہ بیٹا اگر بڑے سے بڑی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو مانو، اس کا اظہار کرو، اس غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ مت بولو۔ 2 بچے استاد کے سامنے پیش ہوئے، ان دونوں بچوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، دونوں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ استاد نے دونوں سے پوچھا بتاؤ بھائی نماز پڑھی ہے؟ ایک نے کہا جی استاد جی پڑھی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اگر میں کہوں گا نہیں پڑھی تو ہدایت بخش استاد جی کا چل جائے گا، پٹائی ہوگی۔ اور دوسرے نے کہا کہ استاد جی نہیں پڑھی، استاد جی نہیں پڑھی، اور وقت گزر گیا نماز کا، یعنی اس نے نماز قضا کی۔ لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ استاد نے کہا کہ بیٹا جان بوجھ کے چھوڑ دی یا یاد نہیں رہی؟ اس نے کہا استاد جی بس کھیل کود میں مصروف تھے تو نماز نکل گئی۔ اب بتائیے جی ان میں بڑا گناہ کس نے کیا؟ جی بولو بچوں، کس نے کیا؟ ہاں، جھوٹ بولنے والے۔ اس نے سچ بولا، سچ کہ جی استاد جی میں نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز کا چھوڑ دینا جان بوجھ کے یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس نے جو جھوٹ بولا ہے یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ جس گناہ کو کرا دیا وہ جھوٹ بولنا ہے۔ اپنے بچوں کو میں تو مدرسے میں بھی یہی کہتا ہوں، گھر میں بھی کہتا ہوں، اپنے بچوں کو کہیں کہ بچہ، بیٹا بیٹی کوئی جتنا بڑا جرم ہو جائے، قصور ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس کو تسلیم کرو، لیکن جھوٹ نہ بولو۔ ہوتا کیا ہے جب بچہ بچی جھوٹ بولتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ہمیں سزا ملے گی، سزا سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جس کی عادت شروع سے جھوٹ بولنے کی بن گئی، اب سمجھو کہ اس میں سارے عیب آ جائیں گے خود بخود، سب عیب اس میں آنا شروع ہو جائیں گے، سب برائیاں اس میں آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے پاس آسان شیلٹر ہے،
میں کرتوت کروں گا، جھوٹ بول کے جان چھڑا لوں گا۔ اس لیے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، بچوں کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا جتنا بھی بڑا قصور ہو جائے لیکن جھوٹ ہے، اور اگر بچوں سے غلطی ہو جائے، انہوں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، آپ کو غلطی کا پتہ چل گیا، اب ان کی مناسب تنبیہ کریں، مناسب۔ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ بولنے پہ سخت تنبیہ کریں تاکہ ان کو جھوٹ کی عادت نہ پڑے۔ اگر ان کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی تو آپ سمجھ لیں کہ ساری برائیاں گریجولی ان میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا اللہ نہ کرے کہ وہ بہت ساری برائیوں کا مجموعہ ایک آپ کے سامنے کھڑا ہوگا جس کی اصلاح پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، بیٹا جھوٹ غلطی ہو جائے، بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، بتا دو کہ میں نے کیا۔ جھوٹ بولنے پہ ان کی سرزنش کرو، جھوٹ بولنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں بگڑے نہیں، ورنہ یہ بگڑ جائیں گی، آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی یہ بلیک میلر ہوتے ہیں جو بلیک میلنگ کرتے ہیں، یہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ بچوں کی غلطی ان کے ہتھے چڑھ گئی، اب چڑھ گئی تو ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو یہ ہم تمہارے والدین کو بتا دیں گے، ہاں اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہارے باپ کو بتا دیں گے، تمہاری ماں کو بتا دیں گے، تمہارے خاندان میں نشر کر دیں گے۔ تو میرے بچوں، پہلے تو غلطی سے بچو، میرے بچوں غلطی سے بولو بچو۔ اگر غلطی ہو جائے کھلے دل سے اس کو تسلیم کرو، اس کا اعتراف کرو، اقرار کرو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ورنہ اس طرح کے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہیں کسی جہان کا نہیں چھوڑیں گے، نہ اس جہان کا نہ اس جہان کا۔ اب تو اس میں بہت سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، ہاں بہت سارے کیسز۔ بچوں سے تو غلطی ہو ہی جاتی ہے نا، بچے ہیں چھوٹے ہیں، عقل کے کچے ہیں، بھائی کوئی نہ کوئی غلطی کسی نہ کسی وقت ہو جاتی ہے۔ اب آج کل پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس کی فوٹو بنا لیتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس پر بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر میں بتا دیں گے، آپ کو بے شک میرے گھر میں بتاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے، لیکن میں تیری غلط بات کو کسی صورت میں بھی نہیں مانوں گا۔ کتنے بچے بچیاں اس وجہ سے بلیک میل ہو کے اپنی زندگی تباہ و برباد کر بیٹھے۔ تو اپنے بچوں کو اپنے قریب کریں، ان کو اعتماد دیں، ان کو یہ ترغیب دیں کہ بیٹا غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطی ہو جائے تو برملا اس کا اعتراف کرو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، جھوٹ بول کے اس غلطی پہ پردہ ڈالنے کی کبھی بھی کوشش نہ کرو، ورنہ اتنے بڑے فتنے میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں پھر ان کی جان نہیں چھوٹتی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سچ بولنے والے بنیں، ہم امانت دیانت والے بنیں، ہم جھوٹ سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، خیانت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔